یا پھر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو وہ تلاوت کریں گے. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، ممانعت ہے. تو اس کے بعد اس سورہ پاک کے اندر 2 3 4 باتیں بڑی اہم ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی ہے اور اس کے بعد ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی یہ ایک انسان اپنے مالک سے عہد کر رہا ہے، اے مالک ہم نہ تیرے سوا کسی کو معبود سمجھتے ہیں اور نہ تیرے سوا کسی کو حقیقی کارساز سمجھتے ہیں. ہمارا حقیقی کارساز بھی تو ہے اور ہمارا حقیقی معبود بھی تو ہے. ہم تیری ہی بارگاہ میں جھکتے ہیں اور تیری ہی بارگاہ میں التجا پیش کرتے ہیں. اس کے بعد ایک دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. وہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ فرمایا ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا. اب وہ انعام یافتہ کون ہیں؟ جن کا تعلق اس قرآن سے موجود ہے. اس کی وضاحت خود سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ وہ انعام یافتہ ہیں جو صاحب ایمان ہیں، جو نمازی ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ جن کا تعلق ہو گیا ہے. یہ وہ خاص لوگ ہیں، انعام یافتہ لوگ ہیں. ان انعام یافتہ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ان کا راستہ مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اور کہاں؟ بڑی خاص جگہ پر، جو کہ اللہ کے حضور معراج ہے، نماز کے اندر کھڑے ہو کر کہ انسان سارے معاملات ترک کر کے اپنے مالک کے حضور آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر یہ دعا کرتا ہے. احباب ذی وقار، سورۃ البقرہ قرآن مجید کی طویل ترین سورہ مبارکہ ہے جس کے اندر 40 رکوع ہیں. یہ تقریباً 250 پاروں پر مشتمل ہے. یہ وہ سورہ پاک ہے جو طویل ترین سورہ پاک ہے، سورۃ البقرہ. انشاءاللہ آگے چل کر ہم اس کے جو نام ہیں ان پر ہم بات کرتے ہیں. بس صرف اس نام کی وجہ کیا ہے اس پر بھی بات ہوتی ہے. ان پر ایک خاص بات لا ریب فی، یہ جو ایک بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فی. یہ جو حکم ہے، یہ جو بیان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بھی اس قرآن کے ساتھ تعلق کو استوار کرنا چاہتا ہے. یاد رکھیے میری یہ گفتگو جمعۃ المبارک پر بھی تھی، میں نے یہ عرض کیا تھا جب بھی کسی کو مانا جاتا ہے یا کسی کی بات کو مانا جاتا ہے پہلے اس کی ذات کو مانا جاتا ہے. کسی کی بات کو ماننے سے پہلے اس کی ذات کو مانا جائے گا. جب تک آپ میری ذات کو نہیں مانیں گے میری بات پر یقین آپ نہیں کریں گے. اس لیے جس نے ذات کو مانا اسی نے بات کو مانا. تو اللہ نے بھی پہلے ذات کو منوایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فی، اے بندہ مومن جس کتاب کو تو کھولنے لگا ہے، جس کو پڑھنے لگا ہے، یہی کتاب ہے جس پر تجھے یقین رکھنا پڑے گا. جب تو اس پر یقین رکھے گا تو پھر تیرے لیے راستے کھلتے جائیں گے، وہ انعام تجھے میسر آتے جائیں گے. اور پھر آگے اسی سورہ پاک کے اندر ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. فرمایا یہی کتاب ہدایت ہے، یہی کتاب سرچشمہ ہدایت ہے. لیکن کیا عجیب بات ہے، کئی اس کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، کئی اسے پڑھ کر ہدایت پا جاتے ہیں. تو پھر ہمیں سمجھ آئی کہ جب تک اس کتاب کے ساتھ تعلق استوار نہیں ہوگا، یقین نہیں ہوگا، پھر اس سے گمراہی کے زیادہ امکانات روشن ہیں. اور اگر یقین بھی ہو جائے، تعلق بھی استوار ہو جائے تو یہ کتاب ہدایت ہے. یہ ہمارے پاس نصاب زندگی ہے، یہ ہمارے پاس اللہ رب العالمین کا دیا ہوا لائے عمل ہے. تو احباب ذی وقار، اس سورہ پاک کے اندر بہت سارے جو ہے واقعات، حالات بیان ہیں. اس میں تخلیق آدم کا ذکر ہے اور پھر حکم ہوا اسجدوا لآدم. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں اب آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو. اور وہ سجدہ بنیادی طور پر کس وجہ سے تھا؟ وہ علم کی وجہ سے تھا.
کس کی وجہ سے تھا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ۔ یہ ساری آیت مبارک کا اس بات کی عکاس ہے، یہ علم بنیادی چیز ہے۔ اہل ایمان، اے مسلمانوں، ہم علم سے دور ہو گئے، ہم صرف اور صرف سنی سنائی بات تک رہ گئے۔ آؤ علم کے ساتھ اپنا رشتہ، اپنا رابطہ جوڑیں۔ اس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو ممتاز فرمایا۔ بعض مفسرین نے یہاں پہ بڑی خوبصورت بات لکھی کہ جو آدم علیہ السلام کو سجدہ تھا وہ اصل میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا، کیونکہ حضرت آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا، نور محمدی روشن تھا، تو اس کو سجدہ کیا گیا۔ تو احباب ذی وقار، اس کے اندر ایک خاص بات تھی۔ پھر 5ویں رکوع کے اندر بنی اسرائیل قوم، اس پر انعامات کا اظہار ہو رہا ہے، جو انعامات اللہ نے کیے ہیں ان کا اظہار ہو رہا ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے جو ہمیں سمجھنی ہے۔ اللہ کسی بھی قوم کو جب انعام دیتا ہے، نعمت دیتا ہے، وہ واپس نہیں لیتا، وہ واپس نہیں لیتا، وہ اتنا کریم ہے کہ وہ واپس نہیں لیتا۔ لیکن جب اس کی نعمت کی ناقدری کی جائے تو وہ نعمت چھین لیتا ہے، وہ نعمت واپس لے لیتا ہے، وہ چھین لیتا ہے، لے لیتا ہے۔ اس لیے اس نے بنی اسرائیل کو نعمتیں تو دی، لیکن ہوا کیا؟ وہ اتنی بدبخت قوم تھی کہ صرف 40 دن اور 40 راتوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں تو پیچھے قوم ایک بچھڑے کو خدا بنا لیتی ہے۔ آنکھوں کے سامنے یہ کام ہو رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے کہ دریا سے، سمندر سے راستے بن رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے پتھروں سے چشمے نکل رہے ہیں، قوم پھر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگوں، جب قوم کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، پھر یہ حالت ہو جاتی ہے، تو پھر اس قوم کو قوم رہنے کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے کیا درس ہے؟ آج بند کمروں میں بیٹھ کر لوگ تبلیغ کرتے ہیں اور اظہار کچھ اور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ سب معاذ اللہ ایک فسانے ہیں یا افسانے ہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ میں آگے چل کر، چونکہ سورہ بقرہ کی دوسرے پارے کے اندر ایک بہت بڑی بات ہے، اس کائنات کے اندر حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں 2 بڑے واقعات جو سر عام ہوئے، ویسے تو کئی ایسے واقعات رونما ہوئے، لیکن 2 کام بہت بڑے ہوئے، ایک زمین پر ہوا، ایک آسمان پر ہوا۔ میری توجہ آپ کی میری طرف ہے، یہ ذہن میں رکھنا جو میں بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک زمین پر ہوا، ایک آسمان پر ہوا۔ آسمان پر کون سا ہوا؟ چاند 2 لخت ہوا، جس کو پورے زمانے نے دیکھا، اس وقت کے لوگوں نے دیکھا، شام کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ چاند ٹوٹ گیا ہے۔ ایک معاملہ آسمان پر ہوا، دوسرا زمین پر ہوا۔ کھڑے مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے، کھڑے نماز کے اندر ہیں، دل میں خیال آتا ہے، رب کہتا ہے محبوبہ جدھر دل کرتا ہے منہ پھیر دے، ہم قبلہ ادھر بنا دیں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، زمانے نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، کثیر تعداد میں لوگوں نے دیکھا کہ لوگ حیران ہیں اس بات پر، نماز کی 2 رکعتیں ہو جائیں اور 2 باقی ہیں، چہرہ مصطفیٰ پھرتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ قبلہ بھی بالکل اپوزٹ ہے، مخالف سمت ہے۔ یہ نہیں کہ ادھر گھومے، نہیں، منہ ادھر ہے تو بالکل ادھر گھومے، اور صحابہ کی طرف منہ ہو گیا۔ اور وہ 10 خوش نصیب جو صرف گھوم کر پیچھے آئے، رب نے بھی ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی، مصطفیٰ نے بھی جنت کی خوشخبری سنا دی۔ تو اس لیے اس قوم کے سامنے بھی بڑی، لیکن پھر بھی لوگوں نے نہ مانا، پھر بھی لوگوں نے نہ مانا۔ لوگ نہ مانے اس کا یہ مطلب نہیں ہے، قوم نہ مانے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کام ہو نہیں سکتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظمت والی بات جو ہے، یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بھی یہ کام کر کے دکھائے، اور آج قوم کو ضرورت ہے پہلے ماننے کی۔ ذات کو مانے گی تو بات کو مانے گی۔ اور اسی سورہ پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کون ہے اس سے بڑا ظالم جو اللہ کی مسجدوں کو اللہ کے ذکر سے روکے، اللہ کے ذکر کے لیے بند کر دے۔
جہاں اللہ کا ذکر بلند کیا جائے اور لوگ اس کو روکیں، تو فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مساجد اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، اس لیے مساجد کو اللہ کے ذکر کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ اور اب آپ آخری آیات بینات میں بات مکمل کر رہا ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا تو الحمدللہ اپنے وقت پر ہم مکمل کر رہے ہیں۔ باتیں بہت ساری ہیں، قرآن مجید ہے، یہ سمندر ہے، اس کے اندر متزن ہو کر بہت سارے موتی ملتے ہیں، اس کو پڑھا کریں۔ آج جو ہم نے سوا پارہ تلاوت سماعت کی ہے، تو یہ سوا پارہ کم از کم گھر جا کر ان کو ایک بار اس کو ریوائز کر لیں ترجمے کے ساتھ، تو بڑا فائدہ ہوگا۔ اور آخر پر اللہ پاک نے ایک بڑی خاص بات ارشاد فرمائی، میں جو لوگ سچی بات کو، حق کو چھپاتے ہیں، گواہی کو چھپاتے ہیں، حق کہتے نہیں ہیں، تو وہ بھی بہت بڑے ظالم ہیں۔ اللہ پاک نے ان پر لعنت فرمائی ہے، ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں حق کا ساتھ دینا ضروری ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے، حق کا علم بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اب فی زمانہ تو بہت ضرورت ہے، جس وقت ہمارا ملک جس کیفیت سے گزر رہا ہے، جن مسائل کا شکار ہے، جن معاشرتی مسائل میں، سماجی مسائل میں ہم جن برائیوں میں شریک ہو گئے ہیں اور مبتلا ہو گئے ہیں، ان سے نکلنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ جب زبانوں پہ حق آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں پہ حق جاری فرمائے، حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کا علم بردار بنا دے۔ آمین۔ وآخر